اللہ رحمان و رحیم، اللہ رحمان و رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن سچ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، جس کو نام دیا گیا ہے مرحبا رمضان کا، جہاں جہاں یہ دیکھی جا رہی ہے، تمام دیکھنے والوں کو بہت ہی محبت، پیار، ادب، احترام اور خلوص کے ساتھ عروج آصف کا سلام۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کل کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ چکے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے لیے بہت ہی رسپیکٹیبل ہمارے ساتھ ہیں عابدی صاحب۔ السلام علیکم عابدی صاحب، ویلکم۔ اور ایک دفعہ پھر مبارک، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے تو ہر روز ہم ایک دوسرے کو مبارک ضرور دیں گے۔ اور سچ ٹیلی ویژن کے توسط سے ہم بھی تمام عالم اسلام کو بلکہ تمام عالم انسانیت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، اور یقیناً یہ رحمت اور سعادت ان لوگوں پر برستی ہے جو خلوص دل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے سب کو کچھ نہ کچھ حصہ تو پوری دنیا کو ملتا ہی ہے اس رحمت کا۔ بالکل۔ اچھا، میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گی، جہاں جہاں آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پہ تو دیکھ رہے ہیں، مگر بہت سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف سچ ٹی وی ہی دیکھنا چاہتے ہوں گے، اور شاید ان کے پاس ٹی وی سیٹس موجود نہ ہوں، اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے تو آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس انشاءاللہ چل جائے گا، لیکن میں دیکھنے والوں کے لیے یہاں پہ ضرور بتا دیتی ہوں، یہ ہے www.sach.tv.live.html۔ اگر آپ ہمارے اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 051-846606۔ اگر آپ انٹرنیشنل کال کر رہے ہیں، یعنی پاکستان سے باہر کال کر رہے ہیں، تو آپ کو اسی نمبر سے پہلے 0092 لگانا ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ عابدی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ہمارے جو گیسٹس یہاں پر موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیا جائے۔ جی، جیسا کہ ہم نے کل بھی ناظرین سے کہا تھا، اور آئندہ کی بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہم بہت علمی شخصیت اور ایسی شخصیات جو اسلام کو اور انسانیت کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کو انسانیت کی فلاح کی خاطر، انسانیت کی ترقی اور بہتری کی خاطر ایک صحیح انداز میں، مؤثر انداز میں اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں، ایسی شخصیات لائیں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ایسی علمی اور بلند پایہ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا ہوں جناب ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب۔ بہت سے چینلز پہ ناظرین آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں اور صحیح معنی میں ایک استاد ہیں، اور ملک کی آپ بہت معروف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، PhD کلاسز بھی آپ لیتے ہیں، صاحب علم، صاحب مطالعہ آدمی ہیں۔ ہماری دوسری شخصیت جو ہمارے کل بھی مہمان تھے، جناب مولانا آغا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، آپ بھی ایک علمی شخصیت ہیں، مایہ ناز مقرر ہیں، اور بہترین کانٹینٹس ہماری ناظرین کے لیے آپ پیش کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ اور نعت کے لیے جناب اعزاز حیدر صاحب، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اپنے حمد کے ذریعے اور نعتوں کے ذریعے ایک سما باندھیں گے۔ تو یہ تو تعارف ہو گیا، اور میں اس سے پہلے کہ ہم حمد باری تعالیٰ کا سے آغاز کریں باقاعدہ اپنے اس پروگرام کا، جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے اس شو میں، وہ ہے تقویٰ۔ کیونکہ جب ہم قرآن حکیم کی آیات دیکھتے ہیں جو روزے کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں، وہاں پر تقویٰ جو ہے وہ بیسک پرپز ہے رمضان اور روزے رکھنے کا، اور اس حوالے سے تقویٰ کے معنی کیا ہیں، کس طرح سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بیسک جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ جاننا بہت ضروری ہے، جس چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ان 30 روزوں کے بعد ہم نے حاصل کرنا ہے، متقی بننا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ مگر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو بھائی ہمارے موجود ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ نور ہی نور ہے
جمال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو اور ایک ایک شے کو ہے زوال مگر ایک ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو میرے اللہ لا زوال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو اور تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر دور رہ کر شریک حال ہے تو دور رہ کر شریک حال ہے تو سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو اور حال راہب کہے تو کیا تجھ سے حال راہب کہے تو کیا تجھ سے داورا رازدار حال ہے تو داورا رازدار حال ہے تو سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو جزاک اللہ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ، توفیقات میں اضافہ سبحان کرے اللہ۔ ماشاءاللہ جی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک حدیث جو مجھے ہمیشہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے
رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ جو اعمال کی جزا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، جی بالکل، مختلف اعمال. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، بلکہ ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے اس حدیث کا کہ میں خود اس کی جزا ہوں. واہ واہ، تو اس لیے روزے کا ثواب یا ماہ مبارک رمضان کا جو ثواب ہے اسے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کسی. یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب میں خود ہوں، تو جس نے روزہ رکھ لیا اور اس طرح سے رکھا جس طرح سے اس کا رکھنے کا حق ہے، تو ہم نے اس کو پا لیا، یعنی اس کی رضا پا لی. جی. لیکن اس میں ایک چیز اور اہم بات ہے، اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، اور ایک پس منظر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بارش ہے وہ ہر چیز پہ برستی ہے، پھول پر بھی برستی ہے، اگر ساتھ کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو گندگی ہے اس پہ بھی برستی ہے، پہاڑوں پہ بھی برستی ہے، بنجر چٹانوں پہ بھی برستی ہے. ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے ہر چیز. تو یہ ضرور ہے کہ رحمتیں خداوند قدوس کی سایہ فگن ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ظرف کو اس قابل بنانا ہے. اس کے اوپر مجھے امام علی کی، بیکاز نہج البلاغہ پڑھتی ہوں میں، تو امام علی کی بہت خوبصورت ایک ان کا ایک قول ہے کہ ظرف میں پہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ بارش برستی ہے تو جب وہ سیپ کے اندر جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، اور جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو یہ اپنا ظرف ہے. یہ جو میں نے بیان کیا یہ ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب سے سوال کرنے کے حوالے سے یہ بات بیان کی، کہ سنیں گے تو ہم ان سے انشاءاللہ کہ خود جو روزے کی جزا ہے وہ بہت جگہ ایسی احادیث اور خود قرآن پاک میں بھی کہ وہ تقوی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ متقی ہے تو ہدایت ملے گی. قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اس طرح روزے کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ یہ متقین تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تقوی کا جب لفظ آتا ہے تو ہم عوام جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی مشکل چیز ہے یہ، یا بالکل کٹ کے کچھ ہمیں ایکٹیویٹیز سے حاصل کرنا پڑے گا. آپ سے پہلے پوچھیں گے پھر جناب مولانا کی طرف جائیں گے کہ تقوی سے مراد اور مفہوم اس کا کیا ہے؟ تقوی جو ہے دراصل ایسی چیز نہیں ہے خوفناک کہ جس کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ یہ انسان کو کسی اور دنیا میں، جیسے ہم کہتے ہیں ایک ادر ورلڈلی، اس طرح بات نہیں ہے. بلکہ تقوی جو ہے یہ ایک جو سوشل سائنسز میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے، اور ایک سائیکالوجی میں بھی ہے، نفسیات میں بھی. دراصل تقوی جو ہے اس کو کہتے ہیں یعنی بچانے کو. تقوی سے مراد فیئر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. فیئر اور خوف اس کے 2 ڈائمنشن ہیں، لیکن تقوی ایک کل ہے. جی. خوف جو قرآن کریم میں ہے ایک لفظ خشیت، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تر کامتے ہیں وہ لوگ جو العلماء ہیں. ایک اور ہے کہ خوف، کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقام سے خوف کھاتے ہیں ان کے سامنا کرنے سے ان کے لیے جنتان ہیں، 2 جنتیں. اب خوف جو ہے فیئر ہے، اور خشیت کیا ہے اس کو انگریزی میں آ کہتے ہیں، AWE، یعنی ایک جلال کا تصور، یعنی کسی کی عظمت کو دیکھ کے، کسی کی عظمت کا احساس جو ہے وہ جو ہے خشیت ہے. جی، کہ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، ہاں، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. جیسے آپ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لب سمندر جو ہے موجیں ہیں اور ان کے سامنے آپ ہو جائیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ جو ہے خشیت کا تصور ہے. لیکن تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل اس کے ایک تصور ہے انفرادی، ایک ہے اجتماعی. تو انفرادی اور اجتماعی تصور کا اس میں ایک اس کا یہ ہے ایک بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ بھی ہے، اور انسان کا ایک اندرونی احساس اور وہ بھی ہے. قرآن کریم میں یہ 3 حوالے سے وہ ہو. ایک تو یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرو. ایک ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، آگ سے بچو. ایک اور جگہ سورہ یاسین میں ہے کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، تم جو تمہارے آگے ہے اور تمہارے پیچھے ہے اس کے بارے میں تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سبحان اللہ.
اب تقویٰ 3 ڈائمینشنل وہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ تباہی و بربادی سے بچنا, ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. ہاں, ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. ایک یہ ہے کہ اپنے اعمال کے جو انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کے جو مضر اثرات کہ جیسے مرتب ہوتے ہیں اور وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے اور نیگیٹو, ان کے بارے میں آگاہی. اچھا, یعنی تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو گیا, یہ آگاہی ہے. دوسرا یہ کانشیسنیس ہو گئی نا. ہاں, یہ اویئرنیس ہے, یہ کانشیسنیس ہے, اویئرنیس اور کانشیسنیس. اور اس کا ایک لازمی یہ ہے کہ یہ دراصل جتنی بھی یہ حشرات ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ ہیں, جی جی, ان میں تقویٰ کا ایک مفہوم ہے. یہاں تک کہ ایک سائنسدان کہتے ہیں, بایولوجسٹ, جی جی, کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کو سوڈوپوڈیا کہتے ہیں یا امیبیا, اگر آپ اس کے پاس جائیں تو وہ سکڑ جائے گا, صحیح, شرنک ہو جائے گا. اور ایسے پھول بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے طرف جو ہے وہ کریں تو وہ سکڑ جائے گا. صحیح. ان میں ایک اویئرنیس ہے, ہر چیز میں اویئرنیس موجود ہے, پوری کائنات میں اویئرنیس ہے, بلکہ قرآن کریم کی روح سے پوری کائنات زندہ ہے. جی بے شک. اور زندگی جو ہے, جس چیز میں زندگی ہے اس میں بچاؤ کا احساس ہے, سیلف ڈیفنس کا, سیلف پروٹیکشن کا. صحیح. سو بیسکلی آپ نے 3 چیزیں بیان کی, ٹو جی پروٹیکٹ آور سیلف, جی جی, ٹو بی کانشیس, اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ اکثر اوقات لوگ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تقویٰ کو, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈر کے ہیں. بٹ جو مجھے آپ کی باتوں سے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اس ڈر کی وجہ سے کانشیس ہوتے ہوئے اپنے عمل کے اندر تبدیلی کو تقویٰ کہتے ہیں. بالکل بالکل. یہ قرآن, یہ جو جلد ہے نا کتاب, مثلا آپ کے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے, اچھا, اس کے جو جلد ہے اس کو وقایہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ کتاب کو بچاتی ہے. بالکل ماشاء اللہ. اب ہم جناب مولانا صاحب سے بھی ان کا بھی پوچھنا چاہیں گے کہ تقویٰ کو ہم عام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ جناب حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول پڑھ رہا تھا, وہ تو تقویٰ کی کیا خوبصورت تعریف بیان کرتے ہیں نہج البلاغہ میں. تو اس میں کہ تقویٰ سے مدد چاہو, اور یہ بھی ہے کہ تقویٰ میں تمہاری کامیابی ہے, یعنی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی. تو یہ تقویٰ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اختیار کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, آخرت میں بھی. تو آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان, اور ماہ مبارک رمضان میں روز جمعہ ہے, جی, اور اگرچہ روز جمعہ اختتام کے مراحل پہ ہے, لیکن خود ماہ رحمت میں روز رحمت ہے. اس مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خداوند متعال کے حضور اس عشرہ رحمت کے صدقے میں التجا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس دائرہ رحمت میں خدا شمار فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب کے بعد اگرچہ میرے بزرگ ہیں تو گنجائش تو باقی نہیں رہتی, لیکن اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہنا چاہیے کہ تقویٰ, جیسا کہ کل تھوڑا سا اشارہ ہوا تھا, کہ تقویٰ کوئی سلبی معنی نہیں ہے کہ اپنے اندر سے کسی چیز کو سلب کر لینا, نہیں. تقویٰ جیسا کہ خود وقایا سے ہے, بچانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ سرمایہ ہے جسے آپ نے بچانا ہے. بچانا کن چیزوں سے ہے جو اس سرمایہ کو نقصان پہنچا رہی ہے, یعنی بہت ہی مثبت. اس کا مطلب تقویٰ جو ہے وہ ایک مثبت, وہ سلبی شے نہیں, اثباتی شے ہے. یعنی وہ چیزیں جو خدا نے آپ کو کرامت ذاتی عطا کی ہے انسان کو, اور اس مخلوق خدا نے اس انسان پر جو احسن تقویم کہا ہے, اس کرامت انسانی کو بچانا, ہر اس شے سے جو ہماری ذلت کا, جو ہماری پستی کا سبب بنے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقوی کا مفہوم اگر ہم اس طرح عام کریں تو بعض علماء نے حتیٰ کہا کہ تقوی حتیٰ اس انسان کے لیے بھی جو مذہب پر, جو دین پر یقین نہیں رکھتا, اس کے لیے بھی ضروری ہے. وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ اصولوں پہ کاربند رہے گا, اور ان اصولوں پہ کاربند رہنے کا اس لازمہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جو اس کی زندگی کے ان اصولوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور ان اصولوں کو حفظ کرے. تو میں اسی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ تقوی کا معنی, جیسا کہ فارسی میں کہا کہ خود نگہداری. آیت اللہ جوادی عاملی بہت ایرانی بڑے فلسفی ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہیں جو گورباچوف کے خط جب گیا تھا, لکھا تھا, تو یہ شخصیت لے کے گئی تھی, اس خط کی تشریح بھی انہوں نے ہی کی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ خط جو تقوی کا معنی پرہیزگاری کیا گیا ہے, یہ اس کا لازمہ تقریباً بیان کر دیا گیا, ورنہ خود کہتے ہیں تقوی میں معنی جو ہے وہ خود نگہداری ہے.
وہ حفاظت ہے، وہ سیانت ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے. تو یہ تو ہے تقوی کا وہ معنی، اور اسی معنی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی اگر اس معنی میں لیا جائے تو معاشرے کے فرد کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کی زندگی اگر ایک کامیاب اور کامران زندگی اس نے گزارنی ہے تو اس کامیاب کامران زندگی کا لازمہ ہی تقوی ہے. بالکل. اور یہ تمام جو احکام اسلام ہیں یہ انہی تقوی کے حصول کا ذریعہ ہیں. بے شک. اسی لیے روزے میں جو کہا گیا لعلکم تتقون، اور پہلے کہا گیا تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، تو تقوی میں اور روزے میں یہ مطابقت بیان کی گئی کہ روزہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے اندر وہ قوہ ارادی اور وہ طاقت وہ پیدا کر لیتے ہیں جس سے آپ ان برائیوں کے خلاف اور ہر وہ شے کے خلاف جو آپ کے اس سرمایہ حیات کو، سرمایہ انسانیت کو اور آپ کی کرامت کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ اس کو حفظ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا آپ نے یہ بات کہی نا کہ تقوی کے اصول، ان اصولوں کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس وقت مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ میں جو ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے سے پیارے سے بھائی بیٹھے میں ان سے درخواست کروں کہ ایک نعت رسول مقبول جو ہے اس کی سعادت حاصل کیجیے. مشہور زمانہ کلام میں آپ کی نظر پیش کروں. نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے. نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے. نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے. عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے. عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے. اور لبے فرات سے آتی ہو العطش کی صدا. لبے فرات سے آتی ہو العطش کی صدا. بلا کی تشنہ لبی ہو تو نعت ہوتی ہے. بلا کی تشنہ لبی ہو تو نعت ہوتی ہے. اور زمین کربلا سے آ رہی ہے صدا. زمین کربلا سے آ رہی ہے صدا. کہ حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے. حسین
علی ہو تو نعت ہوتی ہے. اور قابل غور شعر ہے کہ سبھی ملائکہ جن و بشر بھی شامل ہوں، سبھی ملائکہ جن و بشر بھی شامل ہوں، خدا بھی محو ثنا ہو تو نعت ہوتی ہے. خدا بھی محو ثنا ہو تو نعت ہوتی ہے. عطائے پنجتنی ہو تو نعت ہوتی ہے.